بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے، اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے رشوت بمقابلہ رشوت ستانی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو سچے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں نے اس ملک کی بابت بڑے بڑے حسین سپنے دیکھے تھے کہ ہر طرف ہرا ہی ہوگا، ہر شخص جذبہ قربانی سے لبریز ہوگا، نہ کوئی موچی ہوگا، نہ لوہار، نہ ترخان، بلکہ سب برابر ہوں گے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہوگی، ذات رہے گی نہ برادری، رنگ نہ نسل، سب پاکستانی ہوں گے اور جت جائیں گے ایک دوسرے کی بہتری کے کاموں میں۔ پاکستان کی سربلندی کے لیے شب و روز محنت ہوگی، عظمت رفتہ واپس لائی جائے گی، کارخانے لگیں گے، صنعتی ترقی ہوگی، زرعی انقلاب آئے گا، دودھ کی نہریں بہیں گی، انصاف کا بول بالا ہوگا اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر بلا خوف پانی پئیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ بے کس و مجبور عوام کے ان سہانے سپنوں کو قائد اعظم کی رحلت کے بعد بھیانک تعبیروں سے دوچار ہونا پڑا۔ ایسا طوفان بدتمیزی آیا کہ توبہ، سیاسی افراتفری، اقربا پروری، ناانصافی، چھینا جھپٹی، جس کے ہاتھ جو آیا لے بھاگا، حالات بجائے سدھرنے کے بگڑتے چلے گئے۔ مہاجنوں کے چنگل سے آزاد ہو کر عوام نئے سرمایہ داروں، وڈیروں، ذمہ داروں اور بیوروکریٹوں کے نرغے میں آ کر بے بس ہو گئے۔ انہوں نے کوٹھے پر بیٹھی ہوئی اور راہ سے بھٹکی ہوئی عورت کی طرح ہر شخص کی زیادتی سہی اور اپنی زبان بند رکھی۔ کبھی ذمہ دار آ گئے، کبھی بیوروکریٹ آ گئے، کبھی سبزے، کبھی سرخ، کبھی سفید اور کبھی کالے۔ کوئی غریب کا حامی و غمگسار بنا، لیکن اس کی حالت نہ بدلی۔ عوام کے سپنے سچے کیسے ہوتے؟ ابتدائی سالوں میں ہی اچھے اور دور رس اصول اپنا لیے جاتے، ذمہ داری نظام کا خاتمہ ہوتا، صنعتی انقلاب کے اہداف مقرر کیے جاتے، کرپشن پر نگاہ رکھی جاتی اور انصاف کا بول بالا کیا جاتا، تو کبھی صورتحال یہ نہ ہوتی جس سے عوام آج دوچار ہیں اور کسی خونی انقلاب کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں کئی مواقع دیے، مگر عوام یا خاص کسی کی آنکھ نہ کھلی، یہاں تک کہ ایک روز کا جھٹکا بھی لگا، ایک زور کا جھٹکا بھی لگا اور پاکستان کا ایک بازو کٹ کر اس سے الگ ہو گیا۔ کسی دوسرے کو دوش دینے کے بجائے ہم اپنی غلطیاں دیکھیں، ہم اس پر بھی خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ اکثر نے بے شرمی اور ڈٹائی سے یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا ہو گیا۔ ان سے گلو خلاصی ہوئی اور یہ ہماری بے عزتی کی انتہا تھی۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو صدیوں سے اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں رہے تھے۔ ایک کو دوسرے اور دوسرے کو تیسرے کے خاندان کا پتہ تھا، شرم و حیا اور ہمدردی کا دورہ تھا، مگر پاکستان بنتے ہی بر صغیر کے انسان تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ لوگوں نے پہلے اپنی ذاتیں بدلیں، پھر حیثیت تبدیل کرنے کے لیے ہر اوچھا کنڈا آزمانے لگے۔ پہلے انڈیا میں چھوڑی جائیدادوں کے کلیموں کی منظوری کے مرحلے سے ہوئی۔ انڈیا کے فقیر پاکستان میں نواب بن گئے۔ محکمہ آبادی کے عملے کا منہ رشوت سے بھرتے گئے اور کوڑیوں کی جھگیوں کے بدلے میں کروڑوں کے کلیم پاس کروائے گئے اور ان کے عوض ہندو سکھوں کی بڑی بڑی جائیدادیں اپنے نام لگوائیں۔ ان مفاد پرستوں کے برعکس سادہ لو مہاجرین سفید پوش درویش کے درویش ہی رہے۔
انہوں نے اپنی غیرت اور رسولوں کی پاسداری کی اور پاکستان کی محبت میں کلیم داخل کرانے کو اپنی ہتک سمجھا، جس کے نتیجے میں یہاں ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ یقین جانیے، جائیدادوں اور کلیموں کے اس چکر نے پاکستان کو کرپشن کا پہلا جھٹکا دیا، نیز شریف اور باشعور لوگوں کو ایک پچھتاوا دیا، اور اس طرح بدعنوانی کی داغ بیل اس سرزمین میں ڈالی گئی۔ کھاؤ اور کھلاؤ کا کلیہ عام ہوا۔ اس زمانے میں سرکاری ملازم بہت چھوٹے پیمانے پر چھپ چھپا کر رشوت لیتے تھے۔ ہنرمند اور مزدور پیشہ لوگ بے روزگاری اور ہنر کی ناقدری کے ہاتھوں پریشان ہوئے۔ مجبوراً انہوں نے چھوٹے چھوٹے زیورات اور مال و متاع فروخت کیا اور حصول روزگار کے لیے کویت، بحرین، سعودیہ اور انگلستان کی طرف نکل گئے۔ یوں یہ ٹھنڈا اور پرسکون ملک ابتدائی معاشی اور معاشرتی ماحول کی ابتری کے باعث ملازمت پیشہ افراد کے لیے آتش کا سمندر بن گیا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، بر صغیر میں کبھی سرکاری ملازمین کی کیا شان تھی۔ سماج میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک کلرک سے لے کر افسر تک جب کسی دکان پر خریداری کے لیے جاتا تو انہیں تعریفی کلمات کے ساتھ دوسرے گاہکوں پر ترجیح دی جاتی تھی، اور اس طرح عام لوگ اچھی شہرت، ذاتی ساخت اور خاندانی شرافت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے اور ان سے بھی عزت کا برتاؤ کرتے تھے۔ حصول روزگار کے سلسلے میں بحرین، کویت جانے والوں نے پہلے اس منظر کو بدلا اور 6 ماہ بعد اپنی کمائی کا ڈرافٹ ابا جی کو بھیجا، تو اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی تھی کہ اس رقم سے قرضے اتار دو۔ پھر اگلے 6 ماہ بعد جو رقم بھجوائی، اس میں کہا گیا اپنا کچا کوٹھا گراؤ اور ہمسایہ بابو کی طرح کنکریٹ والا گھر بناؤ۔ اور پھر جب وہ خود 1.5 سال بعد لدا پھندا واپس اپنے ملک آیا تو رنگین ٹی وی، VCR، کیسٹ پلیئر اور فریج ساتھ لایا۔ سرکاری ملازم بیچارہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہل گیا۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے گزارا کر رہا تھا۔ اسے جھٹکا اس کی بیوی یہ کہہ کر دیتی، دیکھ اس کی 1.5 سال میں کایا پلٹ گئی اور تم ہو کہ ویسے ہی ہو۔ کویت جانے والے نے کچھ دن اپنے گھر میں آرام کیا، پھر مقررہ تاریخ کو کویت لوٹ گیا۔ اگلے ماہ ڈرافٹ کے ساتھ اس کی نئی ہدایات ابا جی کو ملی، بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کراؤ اور ان کی خوراک کی طرف دھیان دو۔ اب منظر دیکھیے کہ بازار میں قصاب کی دکان پر سرکاری ملازم بھی گوشت لینے جاتا ہے اور کویت کے والے کے ابا جی بھی وہاں اسی سلسلے میں موجود ہیں۔ قصاب سرکاری ملازم سے پوچھتا ہے، آپ کا کتنا گوشت اتاروں باؤ جی؟ وہ بتاتا ہے 1 پاؤ۔ قصاب کہتا ہے تم ذرا پرے ہٹ جاؤ، حاجی صاحب کو فارغ کر لو۔ جی حاجی صاحب، کیا پیش کروں؟ حاجی صاحب جواب دیتے ہیں 2 رانے بنا دو۔ یاد رہے کہ ابھی انہوں نے حج نہیں کیا ہوتا۔ سرکاری ملازم کے تئیں بات یہاں تک تو قابل برداشت ہے، معاملہ حد سے اس وقت گزرتا ہے اور فیصلے کی گھڑی وہ ہوتی ہے جب ایک دن اس کا دروازہ کھٹکتا ہے۔ باہر حاجی صاحب ہوتے ہیں جو رسمی اور روایتی جملوں کے بعد اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے نے پوچھوایا ہے اگر آپ مکان بیچنا چاہیں تو منہ مانگے دام دینے کو ہم تیار ہیں۔ پڑوسی سرکاری بابو کے صبر کے تابوت میں گویا یہ آخری کیل ٹھونکی گئی۔ وہ تمام رات سو نہیں سکا، بار بار ہڑبڑاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے لوٹو مقابلہ ہے، اس میں جیت ضروری ہے، اور پھر دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایشین ایتھلیٹک میں گولڈ میڈل جیتنے والے بھارتی ایتھلیٹ ملکھا سنگھ، جسے اڑنے والے سکھ کا خطاب ملا تھا، ایک رات گھر میں سو رہا تھا کہ چور آ گیا۔ ملکھا سنگھ کی عین وقت پر آنکھ کھل گئی، اس نے چور کو للکارا تو چور بھاگ کھڑا ہوا۔
ملکھا سنگھ نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تو اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ایک دوست نے پوچھا، کیوں سردار جی پریکٹس ہو رہی ہے؟ ملکھا سنگھ نے جواباً کہا، نہیں یار، گھر میں چور آ گیا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ دوست نے دریافت کیا، چور کہاں ہے؟ آپ تو اکیلے بھاگے جا رہے ہیں۔ ملکھا سنگھ نے کہا، اس حرامی نے دوڑ کا مقابلہ شروع کر دیا تھا، میں اس کو 1 کلومیٹر پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ بالکل ملکھا سنگھ کی طرح شرم و حیا اور ڈر خوف پر لعنت بھیجتے ہوئے سرکاری ملازم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حکومت نے اس لعنت کو روکنے کے لیے جو بھی ایجنسی بنائی وہ کرپشن کی فاتح کی بجائے اس میں اضافے کا باعث بن گئی۔ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، یار تمہارے بارے میں کچھ بری بات پھیلی ہے، وہ کیا واقعہ تھا؟ دوست نے بتایا، میں رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ پھر دوست نے پوچھا، رشوت دے کر چھوٹ گیا؟ جواب آیا، پٹواری سے آخری درجہ اوپر تک، PIA، پولیس، بینک، نہریں، بجلی، کسٹم، انکم ٹیکس، پٹرول، پراپرٹی ٹیکس، سیمنٹ، گیس، غرض کہ کوئی ایسا محکمہ نہیں جس میں کرپشن اپنی انتہا کو نہ پہنچی ہوئی ہو۔ عوام بے بس اور بے چارگی کے عالم میں آسمانی انقلاب کے انتظار میں ہیں، صرف آہ بھرتے ہیں اور یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کرپشن کی اس انتہا پر یہاں مجھے ایک رفیق کا لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ اس نے کہا، سنا ہے کہ طویل سزا کا کوئی قیدی جب جیل میں انتقال کر جاتا ہے تو جیل کے حکام متعلقہ تھانے کو مطلع کرتے ہیں کہ پولیس جا کر مرنے والے کے لواحقین کو بر وقت بتا دے کہ ان کا آدمی فوت ہو گیا ہے اور وہ جیل سے اس کی میت اٹھا لیں۔ ایسے ایک موقع پر جیل سے اطلاع جب متعلقہ تھانے میں آئی تو انچارج تھاندار نے بیٹ انچارج کی ڈیوٹی لگاتے ہوئے اس سے کہا، یہ خبر متوفی کے اہل خانہ تک پہنچا دو اور وہاں سے ہماری روٹی پانی بھی لے آنا۔ استغفر اللہ۔ بیٹ انچارج ناتجربہ کار تھا، اچنبے میں آ کر بولا، جناب خدا کا خوف کھائیں، مرنے کی خبر اور روٹی پانی؟ تھاندار نے کہا، اچھا تم رہنے دو، اس فرض کو ادا کرنے میں خود جاتا ہوں۔ تھانے دار نے اپنی وردی درست کی، سر پر ٹوپی اور پہنی اور جا کر متوفی کے اہل خانہ کو یہ بری خبر سنا دی۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ ایک بزرگ نے تھانے دار سے کہا، آپ کا شکریہ حضور، آپ خود چل کر یہ خبر ہمیں سنانے آئے۔ تھانے دار نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا بزرگوار، لیکن اس سے بھی بری خبر ایک اور ہے۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیا؟ تھانے دار نے کہا، بتایا، متوفی کی سزا ابھی تو 7 سال باقی ہے اور سرکار نے کہا کہ اس کی جگہ اب گھر کا کوئی اور فرد یہ سزا کاٹے۔ واہ کیا قانون! اہل خانہ پریشان ہو اٹھے اور انہوں نے منتیں کرتے ہوئے تھانے دار سے التجا کی، جناب رحم کریں، ہمیں بچا لیں۔ تھانے دار نے ان سے کچھ کرنے کا وعدہ کیا اور لوٹ آئے۔ اہل خانہ نے بمشکل تمام جیل سے میت حاصل کی اور گھر لا کر تدفین کا مرحلہ طے کیا۔ اس کے بعد چند معتبر لوگ تھانے دار کے پاس پہنچے اور گھبرائے پوچھا، کیوں حضور کچھ بنا؟ تھانے دار نے انہیں تسلی دی، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آپ میت لینے جیل گئے اور میں سیدھا بڑے صاحب کی کوٹھی پر حاضر ہو گیا۔ ان کے سیکرٹری کے منہ پر 5000 مارے اور فائل اس سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ متوفی کے اہل خانہ نے سکھ کا سانس لیا، تھانے دار کو دعائیں دیں اور 5500 کی رقم اسے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ 5000 بڑے صاحب کے سیکرٹری کے اور یہ 500 آپ کے۔ تھانے دار نے 500 روپے انہیں واپس کرتے ہوئے کہا، مرے ہوئے کیس پر میں کبھی رشوت نہیں لیتا۔ رشوت کے لین دین کے آج تو اور بھی دلکش اور دلچسپ طریقے رائج ہو چکے ہیں۔
جنہیں چادر اور چار دیواری میں بآسانی طے کر لیا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر محکمہ کے ملازم کی تنخواہ اتنی ہو کہ وہ گھر چلا سکے اور حرام پر لعنت بھیجے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا رشوت بمقابلہ رشوت ستانی، جسے یعنی اس مضمون کو جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے، اور اسے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل یعنی بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں، اور ہو سکے تو دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں، بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔